صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 82 ہے، لیکچر نمبر 82 ہے، اور مسجد نبوی کے تعارف کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے مسجد نبوی کے تعارف کے حوالے سے آخری سبق ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے مواخات مدینہ اور باقی تفصیلات کی طرف بڑھیں گے۔ درود شریف آپ حضرات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ریاض الجنہ کا تعارف ہے، مسجد نبوی کے اندر موجود کچھ اہم علامات کا تعارف ہے، اور مسجد نبوی میں حاضری کے آداب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کے آداب۔ انشاءاللہ یہ آج ہمارا موضوع رہے گا۔ ریاض الجنہ کا لفظ ہم سب جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے وہاں جانا نصیب کر دے۔ ریاض الجنہ بیسیکلی یہ جمع ہے روضہ کی۔ روضہ عربی میں کہتے ہیں باغیچے کو، اور ریاض اس کی جمع ہے۔ تو عربی میں تو اس جگہ کو عام طور سے الروضۃ الشریفہ، روضہ مبارکہ، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں عام جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ریاض الجنہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم جو آگے اصطلاح استعمال کریں گے وہ ریاض الجنہ کی اصطلاح ہوگی۔ تو یہ شروع میں ایک ڈسکلیمر اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جو اہل علم ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہو کہ چونکہ ایک اصطلاح ہے، اردو میں ریاض الجنہ ہی استعمال ہوتا ہے، جب روضہ کا لفظ ہم استعمال کریں گے تو شاید بات واضح نہیں ہوگی۔ تو ریاض الجنہ ظاہر یہ بھی مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی میں کون سی جگہ ہے، تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ ریاض الجنہ کے بارے میں ہمیں 3 طرح کے اقوال ملتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں 3 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ سب سے مستند، سب سے معروف اور سب سے صحیح قول تو وہی ہے جو صحیح بخاری کی روایت میں بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں بھی ہے، اور صحاح ستہ کی روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور آپ علیہ السلام کے حجرہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ ریاض الجنہ کا یہ جو ایریا ہے، اس کی حدود کتنی ہے، اس کی پیمائش کتنی ہے، علامہ سمودی رحمہ اللہ نے وفاء الوفا کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میں نے خود رسی سے یہ جگہ ناپی ہے، اور منبر کے کنارے سے لے کر حجرے کی دیوار تک تقریباً یہ 53 ہاتھ 53 ہاتھ ہے، یعنی ایک ہاتھ عربی میں ذراع، گز کو، یعنی جو گز ہے اس کو ذراع کہتے ہیں، اور ذراع کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ، تو 53 ہاتھ ہے، جو تقریباً آپ سمجھیں کہ 26.5 میٹر بنتا ہے۔ اور بعد میں چونکہ حجرہ شریفہ کے ارد گرد وہ جو سیسے کی حفاظتی دیوار بنائی گئی تھی حجرہ مبارک سے متصل، تو اس سے یہ ہوا کہ ریاض الجنہ کا کچھ حصہ اس حدود کے اندر شامل ہو گیا، اور وہ اب جو ریاض الجنہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اس کا کچھ حصہ، جسے میں نے آپ کو اسطوانات کے تعارف میں بتایا تھا کہ اسطوانۃ السریر، اسطوانۃ الوفود، اس کا کچھ حصہ وہ اس حدود کے اندر چلا گیا۔ اس اعتبار سے اگر منبر نبوی سے جو پیتل کے اس حفاظتی حصار تک یا سیسے کے اس حفاظتی حصار تک جو روضہ شریفہ کی لمبائی ہے مشرق سے مغرب کی جانب، وہ تقریباً 22 میٹر، اور چوڑائی یعنی شمالاً جنوباً وہ 15 میٹر بنتی ہے۔ یہ تو ریاض الجنہ کے بارے میں ایک قول ہے، یہی سب سے معروف قول ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ عام جب سنتے ہیں تو یہی قول ہم سنتے ہیں۔ ریاض الجنہ کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو اس میں گھر سے مراد صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے دیگر ازواج مطہرات کے جو حجرات ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے نیچے کی جانب، یعنی آپ یہ سمجھیں شمال کی جانب بھی کچھ ازواج مطہرات کے گھر تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کے جنوب کی جانب یعنی قبلے کی جانب بھی حجرات تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ یہاں پر ہے جہاں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، تو اس کے آگے قبلے کی سائڈ جہاں اس وقت کھڑے ہو کر ہم سلام پیش کرتے ہیں جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر، یہ جو جگہ ہے تو اس کے آس پاس کی جو جگہ ہے یہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ تھا۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو وہ جگہ جہاں اس وقت کھڑے ہو کے سلام پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی چونکہ ما بین بیتی و ممبری کا مصداق بنتا ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان، یہ جگہ بھی چونکہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والا لفظ اس پر بھی صادق آتا ہے، فٹ آتا ہے۔ تو اس طرح اس قول کو سامنے رکھ کر یہ بھی بعض علماء نے لکھا کہ یہ جگہ بھی ریاض الجنہ کے اندر داخل ہے، اور میں اس کے حوالے سے کچھ علامات بھی آگے ذکر کرتا ہوں۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے، اگرچہ وہ روایت کو اتنی اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی وہ پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس روایت میں جو الفاظ ہیں وہ ہے ما بین ھذہ البیوت الی منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ ان گھروں سے لے کر میرے ممبر تک کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اس میں مفرد واحد سنگولر نہیں ہے کہ میرا گھر، بلکہ ان گھروں سے لے کر ممبر تک، اس لیے بعض حضرات نے ایک قول یہ اختیار کیا۔ اچھا، ایک قول ہمیں سیرت کی کتابوں میں بعض جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے، اس کے اندر اور زیادہ توسع ہے کہ اس روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں، اگرچہ وہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن چونکہ ہم سیرت کورس کو ایک کمپریہنسو طریقے سے پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک کو روایت ہمیں ملتی ہے ما بین مصلی و مسجدی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے مصلی اور میری مسجد کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب مصلی سے مراد اگر عیدگاہ ہو تو عیدگاہ سے لے کر مسجد نبوی تک کا یہ جو ایریا ہے یہ بھی ریاض الجنہ بن جاتا ہے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں ما بین بیتی و مصلی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے مصلی کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں ریاض الجنہ کے بارے میں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو خصوصاً جو تیسری روایت میں نے عرض کی یہ ضعیف ہے، دوسری روایت بھی ضعیف ہے۔ جو سب سے مستند اور صحیح قول ہے وہ وہی پہلا قول ہے کہ ما بین بیتی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ممبر تک کی جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، آج کے دور میں ریاض الجنہ کو پہچاننے کی علامت جب مسجد نبوی میں ہم جاتے ہیں یا ریاض الجنہ میں حاضری کے لیے ہم جاتے ہیں یا سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی ایک علامت یہ مقرر کی گئی ہے کہ وہاں پر جو ستون ہیں وہاں کے ستونوں کو سفید سنگ مرمر سے اس کے اوپر سفید سنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ یہ سفید سنگ مرمر بنیادی طور پر اس بات کی علامت ہے کہ اس حدود میں جو جگہ آ رہی ہے اس پر کسی نہ کسی درجے میں ریاض الجنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ریاض الجنہ کی ستونوں پر یہ سفید سنگ مرمر لگانے کا جو کام تھا یہ سلطان سلیم خان بن سلطان عبد الحمید خان نے عثمانی دور حکومت میں کیا تھا، اور بعد میں سلطان عبد المجید کے زمانے میں ان ستونوں کی تجدید کی گئی، اس پہ اثر نو نیا سنگ مرمر لگایا گیا، اس کی مزید پالش وغیرہ صفائی وغیرہ کی گئی۔ تو یہ جو ستون بنائے گئے ہیں اس میں بھی ہمیں دو طرح کے ستون ملتے ہیں۔ جو سفید ستون ہیں اس میں بھی ہمیں دو طرح کے ستون ملتے ہیں۔ ایک تو وہ ستون ہیں جن پر لال پٹیاں کہہ لیں یا باکسز کہہ لیں، خالی باکسز دھاریاں بنی ہوئی ہیں، اور دوسرے سفید سنگ مرمر والے ستون وہ ہیں جن کے اوپر لال پوری بھری ہوئی پٹیاں ہیں۔ یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہمیں ملتی ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر بعض سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے اس کے اندر یہ فرق کیا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو کلر میں سنگ مرمر کے اوپر جو پٹیاں بنائی گئی ہیں کہ کچھ پٹیاں خالی ہیں کچھ پٹیاں بھری ہوئی ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس فرق کرنے کے لیے ہے کہ وہ سفید سنگ مرمر کے ستون جس کے اوپر وہ پٹیاں ہیں جو اندر سے لال رنگ کی یا براؤن کلر کی بھری ہوئی ہیں،
یہ در حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ اور ممبر کے درمیان کی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو سفید ستون ہیں یہ باقی حجرات کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے درمیان کی جگہ ہے۔ اچھا، اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو جو ترکی دور حکومت میں سفید سنگ مرمر ستونوں پر لگایا گیا ہے، تو یہ سفید سنگ مرمر ان ستونوں پر بھی لگایا گیا ہے جہاں پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارکہ تھا۔ اس لیے جب آپ باب السلام سے سلام پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد سیدھے جاتے جاتے جب ممبر جہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں سے آگے جو ستونوں کا رنگ ہے وہ بھی سفید سنگ مرمر والا ہے، اس بات کی علامت کے طور پر کہ اگر دوسرے قول کو لیا جائے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اس میں شامل ہے اور اس گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ بھی ریاض الجنہ میں شامل ہے، تو اس علامت کے طور پر وہاں کے جو ستون ہیں اس کو بھی وہی رنگ دیا گیا ہے۔ تو آج کے دور میں ریاض الجنہ کو پہچاننے کے لیے یہ کچھ خصوصی علامات ایسی ہیں جو ترکی دور حکومت کے اندر اور ہمیشہ سے اس چیز کا خیال رکھا گیا۔ جیسے ستونوں کے بارے میں آپ نے پڑھا، وہاں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سیرت نگاروں نے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں ستون تھے انہی جگہوں پر یہ ستون بنائے گئے ہیں جن ستونوں کا ہم نے تعارف پڑھا، اور یہی معاملہ ریاض الجنہ کا ہے اور اس ساری حدود کا ہے کہ اس کو اس طریقے سے مختلف رنگوں سے، مختلف پتھروں سے، مختلف دھاریوں سے اس کو ممتاز کر کے اور نمایاں کیا گیا۔ ریاض الجنہ کی علامت یہ ہے، عام طور سے لوگ قالین کے رنگ سے اس کو پہچانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ریاض الجنہ کی علامت یہ سفید رنگ کے ستون ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، سفید رنگ کے ستون تقریباً 7 ستون شمالاً جنوباً ہے اور 8 ستون شرقاً غرباً ہے۔ یہ ریاض الجنہ کی علامت ہے، یہ وہ ایریا ہے جس کو مابین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ ان ستونوں میں ایک خاص ستون وہ ہیں جس پہ لال رنگ کی پٹیاں لبنی ہوئی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ لال رنگ کی پٹیاں اس بات کی علامت ہیں یہ وہ ایریا تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ یوں الگ الگ علامتیں متعین کی گئی ہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ یہ سنہری دھاری دار جو لکیریں جن ستونوں پہ نظر آ رہی ہیں یہ اس وقت کا مسقف حصہ تھا، یعنی یہ وہ حصہ تھا مسجد کا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھت تھی۔ اور جو اوپر گولڈن رنگ کا دائرہ نظر آ رہا ہے ان ستونوں پر، یہ اس بات کی علامت ہے کہ چھت کی لمبائی اتنی تھی، اتنی اس کی لمبائی تھی، اور یہ چھت والا حصہ تھا۔ اس سے آگے جو حصہ ہے جو قدیم مسجد کا وہ صحن تھا، اس پہ چھت نہیں تھی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، مختلف محدثین نے، علماء نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سیدھ میں بالکل اوپر جنت کا باغ ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ زمین کا یہ ٹکڑا قیامت کے دن جنت منتقل کر دیا جائے گا۔ بعض حضرات نے کہا کہ جس طرح جنت میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرتیں اور رضا کا اعلان ہوتا ہے، تو یہ جگہ بھی وہ جگہ ہے جہاں پر جو شخص آ جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مختلف حضرات نے مختلف تعبیرات بیان کی ہیں۔ علامہ سمہودی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ جو سب سے مضبوط قول اور سب سے مستند بات مجھے لگتی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی یہ تشریح کی ہے کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ قیامت کے دن جنت منتقل کر دیا جائے گا اور یہ زمین کے باقی حصوں کی طرح ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ اس جگہ کی فضیلت ہے۔ تو اتنی مقدس جگہ، اتنا مقدس مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمایا ہے،
ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب وہاں پر جائیں اللہ سے ظاہر دعا مانگیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، ساتھ ہی ساتھ ایک عاشقانہ ادا تعبیر یہ بھی ہے کہ یا اللہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، اور میں اس جنت میں داخل ہو گیا ہوں، اور جنت میں جو ایک دفعہ داخل ہو جائے یا اللہ آپ اس کو نکالتے نہیں ہیں پھر جنت سے، اس لیے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو وہاں جا کے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ بار بار ہمیں بلائے خانہ کعبہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کے روضہ اطہر پر سلام پیش کرنے کے لیے بھی، اور ریاض الجنہ میں بار بار حاضری کے لیے بھی، کہ جنت کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نصیب کر دیا۔ اچھا، ریاض الجنہ کی ستونوں میں آپ کو یہ بات بھی ملے گی، سفید سنگ مرمر کا ستون ہو یا اس سے پیچھے باقی آپ یہ کہہ لیں جو میجنٹا، ہلکا میجنٹا کلر کے ستون بنے ہوئے، اس کے اوپر آپ کو نا ایک رنگ سنہری کلر کی نظر آتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر پتیاں سی بنی ہوئی ہیں لیکن گولڈن کلر کی، یہ بنیادی طور پر اس بات کی علامت کے طور پر بنائی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسجد نبوی کی چھت تھی وہ یہاں تک تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی کی حدود کہاں تک تھی اس کو بھی علامات سے واضح کیا گیا ہے۔ اگر ہم مغرب کی بات کریں، مغربی حد کی بات کریں، یعنی آپ جب ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر آپ کا رخ دائیں یعنی قبلے کی طرف ہوتا ہے تو آپ کے دائیں جانب جو جگہ آتی ہے یہ مغربی سمت کہلاتی ہے۔ تو اس سمت میں ہمیں ہلکے کریمی رنگ کے لیں یا ہلکا میجنٹا کلر کے ہمیں کچھ ستون نظر آتے ہیں جن کے اوپر بھورا قسم کا، اور آپ یہ کہہ لیں کہ سنہری کڑا ہے اور سنہرا اور سبز تاج بنایا گیا، تصویروں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ان ستونوں پر گولڈن رنگ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے حد مسجد النبی۔ تو یہ جو ستون ہے مغربی جانب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی حدود یہاں تک تھی۔ جب آپ قدیم مسجد کے اندر آئیں گے آپ کو کچھ ستونوں کے اوپر نا یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، ھذا حد مسجد النبی، حد مسجد النبی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہاں ان ستونوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تھی۔ یہاں سے آپ آگے جائیں گے تو یہ پھر آگے ریاض الجنہ کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مئذن ہے جہاں پہ اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے۔ یہاں نیچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ قدیم مسجد یہاں تک تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی توسیع ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی توسیع ہوئی۔ یہ سامنے جنوب کی طرف یعنی قبلے کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توسیع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توسیع تھی وہ مغربی جانب بھی تھی، 2 در مغربی جانب اور 1 در جنوب کی جانب۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توسیع کی، پھر ولید بن عبد الملک کے زمانے میں توسیع ہوئی۔ اس کے اپوزٹ مشرقی جانب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی حدود وہاں تک تھی جہاں پر جالیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، حجرات جہاں پر تھے وہاں تک مسجد نبوی کی حدود تھی مشرقی جانب۔ جہاں تک تعلق ہے جنوب یعنی قبلے کی سمت میں، تو اس کے لیے جو ہمیں چھوٹے چھوٹے گیٹ بنے ہوئے نظر آتے ہیں نا جنوب کی جانب، یعنی جہاں پر محراب ہے اس کے پاس بھی چھوٹا گیٹ بنا ہوا ہے، تھوڑا سا آگے جا کے اور چھوٹا گیٹ بنا ہوا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے گیٹ بنے ہوئے ہیں یہ اس بات کی علامت کے طور پر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قبلے کی دیوار تھی یا جنوب کی جو حد تھی مسجد نبوی کی وہ یہاں تک تھی، اور شمال قبلے کی اپوزٹ سائڈ میں جو مسجد کی حد تھی وہ جہاں تک چھتریاں ہیں ریاض الجنہ سے پیچھے کی طرف جب آپ آتے ہیں تو چھتریوں تک کی جو جگہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی حدود تھیں۔ تو اس طرح مختلف علامات سے مسجد نبوی کی ان حدود کو واضح کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی تھی پہلی ہجری، اور پھر اس کے بعد جب خیبر کی فتح کے بعد توسیع ہوئی، یہ پوری جو توسیع کے بعد جو مسجد نبوی بن رہی تھی وہ یہ مسجد نبوی تھی۔ اچھا، کچھ مزید ستونوں میں فرق ایک اور انداز سے بھی کیا گیا ہے۔ یہ جو مسجد نبوی کی شمالی جانب میں یعنی قبلے کی اپوزٹ سائڈ میں جو میجنٹا کلر کے ہمیں ستون نظر آتے ہیں اس میں 2 طرح کے ستون ہیں۔ ایک تو وہ ستون ہے جس کے اوپر گولڈن کلر کے پھول بنے ہوئے ہیں، پھر اس پہ دھاریاں بنی ہوئی ہیں گولڈن کلر کی،
اور کچھ ستون پیچھے کی جانب ایسے ہیں جس پر کوئی گولڈن دھاریاں وغیرہ نہیں ہیں، لیکن اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بھورا اور گولڈن کلر کا تاج ہے۔ اس کو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ فرق بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ جس کے اوپر پھول بنا ہوا ہے گولڈن اور دھاریاں بنی ہوئی ہیں، یہ مسجد نبوی کی وہ حد تھی جو ابتدا میں، یعنی پہلی ہجری میں جب مسجد نبوی بنائی گئی تھی تو یہاں تک تھی، اور یہ جو پیچھے کا ایریا یہ بنیادی طور پر وہ ہے جو خیبر کی فتح کے بعد مسجد نبوی میں توسیع کی گئی تھی۔ یہ جو ستون ہیں جن پر یہ دھاریاں نہیں ہیں لیکن اوپر گولڈن اور بھورے رنگ کا تاج بنا ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ توسیعی جگہ ہے، وہ توسیع والی جگہ ہے جہاں خیبر کی فتح کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کر کے اس کو مسجد نبوی کا حصہ بنایا گیا تھا۔ یہ تو تھا مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی اور ریاض الجنہ کا تعارف۔ اب ہم آتے ہیں قدیم مسجد نبوی۔ قدیم مسجد نبوی کا لفظ جب میں استعمال کر رہا ہوں ابھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعمیر جو ترکوں کے دور حکومت میں کی گئی، غالباً 1271 ہجری کے اندر، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جس وقت یہاں ہمارے ہاں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف، تقریباً اس دور میں 1271 ہجری میں جو ترکوں نے، جس کو میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ مجیدی عمارت کہا جاتا ہے، سلطان عبد المجید کے دور میں جو عمارت بنی تھی، میں تصویر کے ذریعے واضح بھی کر دوں گا، یہ جو قدیم، اس کو آج کل قدیم مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی مسجد نبوی، پھر ظاہر ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں توسیع ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں توسیع ہوئی، وہ ساری اس قدیم مسجد نبوی میں، یعنی قدیم مسجد نبوی سے میری مراد جو مجیدی عمارت ہے جس کے اندر روضہ اطہر بھی ہے اور ریاض الجنہ بھی ہے اور اس کے ساتھ وہ توسیع والا حصہ بھی ہے، یہ جو پوری عمارت ہے اس کا بھی میں کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تعارف اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہرحال یہ مسجد نبوی کے اندر بھی خاص الخاص جگہ ہے۔ تو مسجد نبوی کے اندر، اس قدیم مسجد نبوی میں 6 دروازے ہیں۔ اس کے پیچھے جتنی جگہ جو تعمیرات جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ساری سعودی توسیع ہے جو بعد میں کی گئی ہے۔ تو 6 اہم دروازے ہیں جو ہمیں اس قدیم مسجد نبوی میں ملتے ہیں۔ 3 مغربی جانب ہیں اور 3 مشرقی جانب ہیں۔ جو مغربی جانب ہے اس میں سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ باب السلام ہے، اور جو مسجد نبوی کے دروازوں کی جو گنتی شروع ہوتی ہے نا، اس میں سب سے پہلا نمبر کا جو دروازہ ہے وہ باب السلام ہے۔ باب السلام کے سامنے اپوزٹ وہ باب البقی ہے، اس لیے کہ باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، نکلتے ہیں تو سامنے بقی کا قبرستان ہے، اس کی نسبت سے اس کو باب البقی، یہ دروازہ 1408 ہجری کے اندر کھولا گیا۔ پہلے یہ دروازہ نہیں تھا، بعد میں 1408 ہجری کے اندر یہ دروازہ کھولا گیا۔ تو ایک طرف باب السلام ہے، دوسری طرف باب البقی ہے۔ باب السلام بنیادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کے اندر توسیع کی تھی، اس وقت باب السلام بنایا گیا تھا، یعنی اس وقت باب السلام جہاں پر ہے، یہاں تک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں توسیع نہیں ہوئی تھی، لیکن اسی کی سیدھ میں آگے جا کر جہاں تک توسیع ہوئی تھی اس جگہ یہ دروازہ بنایا گیا تھا اور اس کا باب السلام نام رکھا گیا تھا۔ اسی کی سیدھ میں آگے جا کر پھر یہ دروازہ بنا اور اس کو باب السلام کہا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال اس دروازے کا جو باقاعدہ، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ دروازہ جو کھولا گیا مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کھولا گیا۔ اچھا، باب السلام سے جب ہم مسجد سلام پیش کرنے کے لیے اندر جاتے ہیں تو ہمیں درمیان میں ستون نظر آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ یہ جو ستون ہے یہ بنیادی طور پر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں تک قبلے کی جانب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توسیع کی تھی وہ تقریباً یہ جگہ بنتی تھی، اور ستونوں سے آگے جو پلر ہیں بیچ میں، اس سے آگے کی جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں جو توسیع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلے کی جانب کی تھی، اور وہیں پر پھر آگے ہمیں محراب عثمانی بھی نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی کے 2 دروازے تو یہ ہو گئے، اس کے بعد جو 2 دروازے ہیں ان میں پہلا دروازہ ہے باب الصدیق، یعنی مغربی جانب دوسرا دروازہ ہے باب الصدیق،
اور اس کے اپوزٹ مشرق کی جانب جو دروازہ ہے وہ کہلاتا ہے باب جبریل۔ باب الصدیق، یہ بنیادی طور پر جب آپ باب الصدیق میں داخل ہوں گے اسی قدیم مسجد نبوی میں، تو آپ اندر سے جا کر دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا، میں تصویر میں بھی لگا دوں گا، ہذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ خوخہ عربی میں چھوٹے دروازے کو کہتے ہیں۔ ایک تو گھر کا مین دروازہ ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا دروازہ ہوتا ہے دو گھروں کے درمیان آنے جانے کے لیے جو بنایا جاتا ہے، تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چھوٹا دروازہ تھا یہ اس کی جگہ ہے۔ یہ قدیم مسجد کا تعارف میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ مسجد نبوی قدیم جو ہے تو یہ 3 دروازے ہیں، اس کے مشرقی جانب، مغربی جانب، یعنی قدیم مسجد کے مغربی جانب یہ 3 دروازے ہیں۔ یہ ایک باب السلام ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔ دوسرا جو دروازہ ہے یہ باب ابوبکر صدیق ہے، باب الصدیق کہلاتا ہے۔ اور تیسرا جو دروازہ ہے وہ باب الرحمہ کہلاتا ہے، جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، یہ بورڈ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ باب الرحمہ ہے، باب الصدیق۔ یہ باب الصدیق کے 3 حصے، یعنی یہ دروازے 3 ہیں لیکن ایک ہی باب کہلاتا ہے، ایک ہی دروازہ کہلاتا ہے یہ باب الصدیق۔ اس میں اس کا جو نام رکھا گیا ہے باب الصدیق، یہ ہاں یہ اس بنیاد پہ کہ یہاں پر جب آپ اندر جائیں گے تو اندر سے آپ کو میں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں پہ لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا وہ ڈائریکٹ مسجد میں کھلتا تھا۔ یعنی روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ جب ایک قدم گھر سے نکالیں دوسرا قدم آپ کا مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ تو یہ وہ دروازہ ہے مسجد باب الصدیق۔ یہاں پر یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر، تو یہ یعنی یہاں پر نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دروازہ تھا، وہ تو اصل میں وہاں پر تھا۔ جب آپ یہاں سے آئیں گے تو آگے آپ چلیں، جو آپ کو اس آڑ کے پیچھے جو آڑ لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو ستونوں پر سنہری رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی ہیں، میں آپ کو آگے ویڈیوز میں وہ دکھاتا ہوں۔ تو یہ مسجد کا مسقف حصہ تھا جس پہ چھت تھی، تو اس مسجد کے قریب یہ دروازہ تھا، اسی کی سیدھ میں یہاں پر یہ باب الصدیق بنایا گیا۔ تو اصل دروازہ وہاں پہ تھا، اس کی سیدھ میں یہ باب البقیع کہلاتا ہے، جہاں سے سلام کے بعد لوگ واپس نکلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے باب جبریل ہے، اور یہ باب النساء کہلاتا ہے۔ روزہ مشرقی جانب میں مسجد کے یہ 3 دروازے ہیں، باب البقیع، باب جبریل اور باب النساء۔ اسی طرح 3 دروازے، اس باب البقیع کے اپوزٹ سامنے جو دروازہ ہے وہ باب السلام کہلاتا ہے، اور باب جبریل کے سامنے جو دروازہ ہے وہ باب صدیق اکبر ہے، اور آخری وہ باب الرحمہ ہے۔ بنیادی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر یہاں پر بھی تھا، اور وہ مسجد نبوی سے اتنا متصل تھا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی سے ایسا متصل تھا کہ جب ایک پاؤں نکالتے تھے تو دوسرا پاؤں مسجد نبوی میں ہوتا تھا، اور جب مسجد نبوی سے نکلتے تھے تو پاؤں گھر میں جاتا تھا، اتنا متصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی اس امت پر اسلام کے لیے ان کی خدمات کو حضور علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، کہ مسجد کی جانب جتنے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں کوئی دروازہ کھلا نہ چھوڑا جائے سوائے ابو بکر کے گھر کے۔ تو مسجد سے متصل جو جگہ تھی یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے دور کی جو مسجد نبوی تھی وہاں اس کے متصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اس کی سیدھ میں آگے جا کر دروازہ بنایا گیا باب الصدیق، اور اس کے 3 دروازے ہیں لیکن نام تینوں کا ایک ہی رکھا گیا باب الصدیق۔
اس میں وہ دروازہ جس کے اوپر ہادی خوقۃ سیدنا ابی بکر صدیق لکھا ہوا ہے، اسی کی سیدھ میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور یہاں وہ دروازہ تھا جس کی سیدھ میں جب توسیع ہوئی اسی کی سیدھ میں علامت کے طور پر یہ دروازہ بنا دیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جگہ تھی۔ باب الصدیق کے سامنے جو دروازہ ہے اپوزٹ، یہ باب جبریل کہلاتا ہے۔ باب جبریل بھی کہلاتا ہے، اس کو باب عثمان بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی باب جبریل کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا، اور اس باب جبریل کو باب النبی بھی کہا جاتا ہے۔ باب النبی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ تھا اس کا ایک دروازہ تو مسجد کی جانب کھلتا تھا، جو مسجد سے باہر یعنی عام رستے کی طرف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا وہ یہی جگہ تھی، اسی کے آس پاس کی جگہ تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب باہر تشریف لے جانا ہوتا تھا تو اس دروازے سے تشریف لے جاتے تھے، اس لیے اس دروازے کو باب النبی بھی کہا جاتا ہے، باب جبریل بھی کہا جاتا ہے، اور باب عثمان بھی کہا جاتا ہے۔ اور باب جبریل کہنے کی وجہ جو بعض سیرت نگاروں نے احادیث کی روشنی میں لکھی ہے وہ یہ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ غزوہ بنو قریظہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر تشریف لائے، اور غزوہ احزاب سے جب آپ واپس تشریف لائے، آپ ہتھیار اتار رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ ہم نے تو ابھی تک فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے اور آپ ہتھیار اتار رہے ہیں۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ انشاءاللہ وہ آگے آ جائے گا۔ تو یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر ملے تھے، اس نسبت سے اس دروازے کو باب جبریل کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ باب جبریل بھی اس جگہ پر نہیں ہے جہاں اصل میں تھا، وہ اندر کی حدود کے اندر وہ جگہ آ گئی ہے، لیکن اس کی علامت کے طور پر یہ دروازہ باہر بنایا گیا ہے باب جبریل۔ ہم جب ریاض الجنہ میں نسک ایپ یا کسی نسک ایپ کے ذریعے اپنی بکنگ کر کے جب جاتے ہیں نا تو ہمیں یہ تینوں دروازے لائن سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ باب البقی بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ باب جبریل نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہمیں باب النساء نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مسجد نبوی کے 4 دروازے یہ ہو گئے، باب السلام، باب البقی، باب الصدیق، باب جبریل۔ اور آخری جو 2 دروازے ہیں، مغربی جانب باب الرحمہ ہے اور مغربی جانب باب النساء ہے۔ باب الرحمہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے، یعنی اس کی سیدھ میں آگے جو بھی جگہ بنتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں سے تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ جو دروازہ ہے بنیادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم کیا گیا، اور اس کو یہ نام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا باب الرحمہ کا۔ اور اس کے اپوزٹ جو دروازہ ہے مشرقی جانب وہ باب النساء کہلاتا ہے، اور یہ دروازہ خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا تھا کہ جب مسجد نبوی میں خواتین آئیں گی تو وہ اس دروازے سے آئیں گی، اور اس دروازے کو باب النساء ڈکلیئر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو باب الرحمہ کو باب الرحمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ سمودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھے اس کی کہیں باقاعدہ کوئی حوالہ تو نہیں ملا، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کا تعلق اس روایت سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، آپ خطبہ دے رہے تھے اور مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، خطبے کے دوران وہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے سارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، ہماری کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، پورا مدینہ جل تھل ہو گیا، اور پورا ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی۔ وہ صحابی پھر تشریف لائے کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ اب بارش رک جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ ارد گرد بارش برسا دیجئے، ہم پر نہ برسائیے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ صحابی تشریف لائے تھے، انہوں نے دعا کی درخواست کی تھی اور اللہ نے اپنی رحمت نازل کی تھی، اس نسبت سے اس دروازے کو باب الرحمہ کہا جاتا۔ یہ تو تھا ریاض الجنہ کا تعارف، مسجد نبوی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد نبوی کا تعارف، قدیم مسجد نبوی کا تعارف۔ اس قدیم مسجد نبوی کے اندر اور بھی کئی اہم نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر ظاہر سبق بھی لمبا ہو جائے گا، پھر مزید ایپیسوڈ میں اس کو ہمیں ڈیٹیل میں بتانا ہوگا، تو میری کوشش ہے کہ ہم آج ہی کے سبق میں اس کو کنکلوڈ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی علامت، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی علامت، جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ نکلا ہوا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہ مسجد نبوی میں شامل کیا گیا۔ اس طرح کی اور بھی کئی علامات ہیں جو مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں۔
اور کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے آپ کے سامنے بات بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے. تو میں کوشش کروں گا وہاں جا کر بھی کچھ اگر موقع ملا اور اجازت ہوئی تو کچھ ویڈیوز بنا کر انشاءاللہ اس کی آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. ہمارے آج کے سبق کا دوسرا اور آخری حصہ وہ ہے مسجد نبوی کے آداب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پیش کرنے کے آداب. دیکھیں مسجد کے ایک تو عمومی آداب ہیں نا, ہر مسجد کا ہی ادب کرنا, وہاں پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا, گندگی سے بچنا, بدبو والی چیزوں سے بچنا, سکون اور وقار کے ساتھ رہنا, ترتیب, صفوں کے اندر ترتیب اور آداب کا خیال رکھنا, آوازوں کو بلند کرنے سے بچنا, کاروبار کرنے سے بچنا, دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا. یہ تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ ہی ہمیں حکم ہے. دیکھیں جتنی جو جگہ مقدس ہوتی ہے نا تو اس کے احترام کی وجہ سے وہاں پر جس طرح کسی کام کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو وہاں کیے جانے والی غلطی کا گناہ اس کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. تو مسجد نبوی ظاہر ہے بہت ہی مقدس اور مبارک جگہ ہے, اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ادب کا حکم دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا. تو اس لیے مسجد نبوی جائیں تو کچھ عمومی آداب جو مساجد کے لیے ہیں وہ مسجد نبوی کے لیے بطور خاص ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ صاف ستھرا لباس پہن کر جائیں, خصوصاً اگر جمعے کی نماز ہے تو جمعے کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ غسل کر کے آئیں, خوشبو لگا کر آئیں, صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں, مسواک کر کے آئیں, اور جب مسجد پہنچیں تو امام کا خطبہ خاموشی سے سنیں, بات چیت میں مصروف نہ ہوں. یہ ساری چیزیں تمام مساجد کے لیے ہیں, مسجد نبوی کے لیے بطور خاص ہیں. اسی طرح منہ اچھی طرح صاف کر کے, منہ میں اگر کوئی بدبودار چیز کوئی کھائی ہے, بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے, بعض اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے, تو مسجد نبوی میں جاتے وقت اس چیز کا خصوصی طور پر ہر مسجد میں خیال رکھنا چاہیے. لیکن بعض روایات میں الفاظ اس طرح کے آتے ہیں جیسے من اکل بصلا او ثوما فلیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی, جس نے پیاز یا لہسن کھایا تو وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے. اسی طرح حدیث صحیح مسلم کی روایت میں من اکل البصل والثوم والکراث فلا یقربن مسجدنا, وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم, اس لیے کہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح مسجد نبوی میں پہنچیں تو وہاں پر اس چیز کا خیال رکھیں کہ گردنیں نہ پھلانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے وقت ایک شخص کو دیکھا کہ گردنیں پھلانگ کر آگے آ رہا. آپ نے فرمایا اجلس فقد آذیت, بیٹھ جاؤ, تم نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اہتمام کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. اسی طرح دھکم پیل سے بچیں, دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں, بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے بچیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اشج عبد القیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وفد آیا تو اس کے جو سردار تھے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ, کہ تم میں دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں, الحلم والانات, بردباری اور وقار. یعنی ایک تو اپنے ایکشن میں بھی آپ بردبار ہیں, ایک ریئیکشن میں بھی بردبار ہیں, جلد بازی نہیں ہے. باقی صحابہ آئے, ان کے وفد میں جو تھے جلدی سواریوں سے اترے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے سواری کو باندھا, بڑے طریقے سے ساری چیزیں سیٹ کی, کپڑے جھاڑے, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمائی. اسی طرح بہت اہم بات, انتہائی اہمیت کی حامل چیز کہ وہاں پر بلند آواز میں باتیں کرنا, چیخنا, چلانا, اس سے شدید احتراز کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آواز کو پست رکھنا, آواز کو نیچا رکھنا, یہ لازم ہے, واجب ہے, فرض ہے, اور اس کی خلاف ورزی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے دماغ میں تو یہی ہوگا میں نے بات چیت کی ہے, لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اور اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو,
اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اور آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ پڑتال کر کے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کو اللہ کی مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر و ثواب بھی حاصل ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو مواجہہ شریف پر جب ہم سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی گئی ہے اس بات کی نشاندہی کے طور پر کہ بھائی یہ آیت اسی روضہ اقدس میں مکین شخصیت ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر حاضری کے آداب میں سے بنیادی ادب وہ آواز کو پست رکھنا ہے۔ یہ چند اشعار مجھے یاد آئی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ادب کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا ادب کیا ہے۔ زائر کوئے جنا آہست چل، زائر کوئے جنا آہست چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہست چل، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہست چل، زائر کوئے جنا آہست چل، نقش پائے سرور کونین کے، نقش پائے سرور کونین کے، ہر طرف ہے کہکشاں آہست چل، ہر طرف ہے کہکشاں آہست چل، حاضری میں ہے ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہست چل، قدسیوں کے درمیان آہست چل۔ اور یہ وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ بارگاہ ناز میں آہستہ بول، بارگاہ ناز میں آہستہ بول، ہو نہ سب کچھ رائے گا آہستہ چل، ہو نہ سب کچھ رائے گا آہستہ چل، در پہ آیا ہوں بڑی مدت کے بعد، در پہ آیا ہوں بڑی مدت کے بعد،
اے میری عمر رواں آہستہ چل، اے میری عمر رواں آہستہ چل، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر، وہ بہت ہے مہرباں آہستہ چل، زائر کوئے جناں آہستہ چل۔ تو قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، جس طرح اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اس وقت تھا، آج بھی قرآن کریم کا یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور صحابہ کرام اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد بھی اس ادب کا وہ خیال رکھتے تھے۔ اور یہ بات صحیح روایات سے معلوم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت صائب ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مجھے فرمایا کہ جاؤ جاؤ اور یہ جو سامنے دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ حضرت صائب ابن یزید فرماتے ہیں کہ میں گیا، ان دونوں کو بلایا کہ آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں، وہ آ گئے تو پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے، مسافر نہ ہوتے تو میں تمہیں ٹھیک ٹھاک سزا دیتا۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اتنی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اس چیز کا خصوصی خیال رکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی مسجد میں، آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس کے قریب کسی کی آواز بلند نہ ہو، کوئی چیخنے چلانے والی کوئی بات نہ ہو۔ اس ادب کا خیال رکھتے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں، مسجد نبوی سے باہر دور ایک جگہ بنائی تھی، اور اس جگہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی نے کوئی بات چیت کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، وہاں جا کے بات کرے، مسجد نبوی کے اندر رہتے ہوئے وہ مسجد نبوی کے تقدس کو پامال نہ کرے۔ آج ہمارے لیے یہ بہت اہم سیکھنے سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم جب مسجد نبوی جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت عجیب عجیب غلطیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، لوگ لائیو چلانا شروع کر دیتے ہیں، ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، لائیو ویڈیو کال کرتے ہیں۔ اب جب آپ اس طرح پکڑ کے ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین، گھر کی خواتین، بچیاں، وہ سب ظاہر دیکھنے کے لیے کہ یار ہم دیکھ لیں مسجد نبوی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیوں کو، تو وہ جب آپ چلا رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے آنے والی جتنی پبلک ہے، آپ کی گھر کی خواتین، ان سب کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ عبادت کی جگہ ہے، ادب کا مقام ہے، ایک ایسے مقام پر جہاں انسان کو سراپا ادب بن جانا چاہیے، جہاں انسان کو اپنی ہستی کو بھلا کر بس اس ذات میں فنا ہو جانا چاہیے۔ وہاں پر اس طریقے سے لائیو ویڈیوز چلانا، گھر والوں کو دکھانا، پھر گھر والے اس طرح دکھا رہے ہیں کہ آپ ساری پبلک پیچھے سے آپ کے گھر والوں کو بھی دیکھتی جا رہی ہے، بدنظری بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر اس میں ظاہر ہے جب اتنی آپ وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں، آوازیں بھی بلند ہو رہی ہوتی ہیں، شور بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بس سراپا ادب بن جائیں، جتنا ادب کر سکتے ہیں سراپا ادب بن جائیں، اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مطلب وہاں جا کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیوز بنانا، وہاں سے جا کے لائیو کالیں کرنا، بعض لوگ یہی لائیو کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ براہ راست سلام پیش کر دیں۔ بھائی یہ ساری چیزیں
ادب کے انتہائی خلاف ہیں. اس لیے مسجد نبوی میں حرمین شریفین جب جائیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بیت اللہ گئے، بیت اللہ کے ساتھ آپ نے کوئی ایک تصویر اس لیے کھنچوا دی کہ یار ایک یادگار رہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک موقع عطا کیا ہے، تو اس طرح کی کوئی تصویر اپنی میموری میں بنا لی. لیکن وہاں پر بھی یہ جو خصوصی اس طرح کے مقامات ہیں، مثلا مسجد نبوی میں آپ آ کے سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تصاویر بنا رہے ہیں، بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. اس بات کا اندیشہ ہے کہ خدا نخواستہ ثواب کے بجائے وہ جتنی نیکیاں وہ ضائع نہ ہو جائیں. تو انتہائی ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، پورے احترام، وقار، سکون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری دیں اور انتہائی سکون کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں. اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وہاں جب جائیں تو سلام کن الفاظ میں پیش کریں. تو ظاہر دیکھیں اس بارے میں کوئی روایات یا احادیث میں تو ہمیں کچھ کلمات نہیں سکھائے گئے. تو آپ جس طریقے سے بھی اپنے عاشقانہ انداز میں سلام پیش کرنا چاہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، جن الفاظ میں بھی آپ اپنے ایک دلی جذبات کا اظہار سلام پیش کر کے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو روایات میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایسا پڑھیں گے تو یہ مسنون ہے یا یہ ثواب ہے. جن الفاظ میں آپ پیش کرنا چاہیں. علماء نے کچھ کلمات لکھے ہیں، میں وہ کلمات آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. اگین اس بات کی وضاحت کے ساتھ کوئی معصور منقول کوئی روایات میں الفاظ نہیں ہیں، علماء نے لکھے ہیں. آپ یہ پڑھنا چاہیں تو بہت سارے اور بزرگوں نے علماء نے یہ کلمات پڑھے ہوں گے، آپ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. غنیۃ الناسک فی علم المناسک کے اندر یہ جملے لکھے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. ظاہر اتنا پڑھنے کا ٹائم تو وہاں نہیں ہوتا، اگر کسی کو مل جائے اور وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نذیر، السلام علیکہ یا بشیر، السلام علیکہ یا طاہر، السلام علیکہ یا نبی الرحمہ، السلام علیکہ یا نبی الامہ، السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا سید المرسلین وخاتم النبیین، السلام علیکہ یا خیر الخلائق اجمعین، السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین، السلام علیکہ وعلی آلکہ واہل بیتکہ وازواجکہ وذریاتکہ واصحابکہ اجمعین، السلام علیکہ وعلی سائر الانبیاء وجمیع عباد اللہ الصالحین، جزاک اللہ یا رسول اللہ عنا افضل ما جزا نبیا ورسولا عن امته وصلی اللہ علیکہ کلما ذکرک ذاکر وغفل عن ذکرک غافل، افضل واکمل واطیب ما صلی علی احد من الخلق اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک عبدہ ورسولہ وخیرتہ من خلقہ واشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، اللہم وآتہ الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اسی طرح یہ الفاظ بھی علماء نے لکھے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ مختصر پیش کرنا چاہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. مزید اس طرح کی کلمات ایڈ کرنا چاہیں، اپنی زبان میں پیش کرنا چاہیں، ان الفاظ میں بھی پیش کر سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جب سلام پیش کریں تو وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وفادار ساتھی، آپ کے دو وفادار صحابہ، کیا شان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو سلا دیا. قیامت تک وہیں سے ساتھ اٹھیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قیامت میں ساتھ اٹھیں گے. تو وہاں پر جب جائیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی سلام پیش کریں. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا. پوری امت کے اجماع سے یہ عمل ثابت ہے
کہ وہاں پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کریں، اور حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما ان پر بھی سلام پیش کریں۔ عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی سلام پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پیش کرنے کا طریقہ ان الفاظ میں ہمیں منقول ملتا ہے: السلام علی النبی، السلام علی ابی بکر، السلام علی ابی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کن کلمات سے پڑھیں؟ اگین آپ جو بھی جن الفاظ میں بھی پڑھنا چاہیں، یہ الفاظ بعض حضرات نے لکھے ہیں، ان الفاظ میں بھی پیش کر سکتے ہیں: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ وثانیہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار وامینہ علی الاسرار ابا بکر الصدیق جزاک اللہ عن امت محمد خیرا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان الفاظ میں سلام پیش کریں: السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق الذي اعز اللہ بہ الاسلام امام المسلمین مرضیا حیا ومیتا جزاک اللہ عن امت محمد خیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الفاظ میں آپ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سلام پیش کہاں پر کریں؟ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور روضہ اقدس کی جالیوں کے سامنے پہنچتے ہیں، تو وہاں ہمیں 3 دائرے نظر آتے ہیں۔ ایک دائرہ نسبتاً بڑا ہے اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے دائرے ہیں۔ جب آپ بڑے دائرے کے سامنے پہنچیں تو یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرا دائرہ ہے، چھوٹا دائرہ، یہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں، اور تھوڑا سا آگے بڑھیں جو دوسرا چھوٹا دائرہ ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کریں۔ اگر کسی اور نے آپ کو سلام پیش کرنے کا کہا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر سمپل اپنے جملوں میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، میں اس کا سلام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک امت میں ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شام سے مدینہ منورہ باقاعدہ خطوط لکھ کر ذمہ داران کو یہ بات درخواست کر رہے ہوتے تھے کہ میری طرف سے جب جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پیش کر دیں۔ تو اس کے لیے کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من فلان بن فلان، کوئی بھی الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پیش کر دیں تو علماء نے لکھا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر پھر آگے، وہاں تو ظاہر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، تھوڑا آگے جا کر یا باب البقیع سے نکل کر قبلہ رخ ہو کر روضہ اطہر کی طرف رخ کی نہ کریں بلکہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی دعائیں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ جا کر درود پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ادب نصیب فرمائے، آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچا عشق نصیب فرمائے، اور ہمیں حرمین شریفین کی بار بار مقبول زیارتیں حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں کا فیض حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جا کر ہمارا مسجد نبوی سے متعلق جو تعارفی پورا ایک سلسلہ چلا 7-8 اسباق کا، وہ مکمل ہوا، اور شروع یہاں سے ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے جو پہلا کام کیا مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ لیکن مسجد نبوی سے ظاہر ہے ہر مسلمان کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ میں تھوڑا تفصیل سے آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7-8 اسباق اگر آپ تفصیل سے بار بار سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور انشاءاللہ اب آگے ہم سیرت کی جو مزید تفصیلات ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا، اب انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کی طرف جائیں گے۔ صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علی محمد،
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 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 सल्लल्लाहु